الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تمش فی الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل کی 36ویں آیت پر ہم اپنی گفتگو تقریباً مکمل کر چکے تھے، صرف ایک لفظ کے بارے میں کچھ گفتگو باقی ہے۔ لفظ فؤاد عام طور پر اس کا ترجمہ دل کیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں دل کے لیے جو دوسرا کثیر الاستعمال لفظ ہے وہ قلب ہے۔ اب ایک تو بحث یہ ہے اہل لغت کے مابین کہ پھر اس میں فرق کیا ہے، قلب اور فؤاد میں کیا فرق ہے۔ مختلف آراء ہے، لوگوں نے اپنے ذوق کے مطابق باتیں کہی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی دلیل جو ہے وہ لغت سے اور استعمالات عربی سے موجود نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ قلب کا اندرونی حصہ جو ہے وہ قلب ہے، بیرونی حصہ فؤاد ہے۔ بعض نے برعکس کہا ہے کہ نہیں، اندرونی حصہ وہ فؤاد ہے، باہر کا حصہ بیرونی حصہ قلب ہے وغیرہ۔ میری اس پورے عرصے کے دوران کیونکہ اس لفظ کے بارے میں کافی ذہن میں تشویش رہی، اور اسی نظریہ علم کی بنیاد پر جو میں آپ کے سامنے تفصیلاً پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں، مجھے اس کے بارے میں کافی تحقیق کی اور جستجو کی جو ہے وہ ایک لگن لگی رہی۔ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت فؤاد سے مراد عقل ہے۔ انسان کے علم کے جو دو حصے ہیں، علم حیوانی، علم روحانی۔ علم روحانی ریویل نالج وہ قلب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی لفظ فؤاد وحی کے ساتھ نہیں آیا۔ قرآن کی تنزیل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی جبرائیل نے اس قرآن کو اتارا ہے آپ کے قلب پر۔ جہاں کہیں بھی تذکرہ ہوتا لفظ قلب کے ساتھ ہوتا، فؤاد کے ساتھ نہیں۔ اور اصل میں فؤاد کسے کہتے ہیں اب اس کو نوٹ کیجئے۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں یہ لفظ جو آیا ہے کل 16 مرتبہ آیا ہے، اور ایک دوسری بات کہ جو در حقیقت اشکال کی اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے، جو مشکل پیش آتی ہے، قرآن مجید میں ایک مادے سے اگر کئی الفاظ استعمال ہو رہے ہو تو روشنی پڑ جاتی ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ لفظ یہ مادہ وہاں استعمال ہوا ہے اس مفہوم میں ہوا ہے، وہاں استعمال ہوا اس مفہوم میں ہوا ہے، کمپیئر کیجئے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس مادے سے کوئی اور لفظ جو ہے قرآن میں نہیں آیا، حالانکہ اتنا کثیر الاستعمال لفظ فائدہ، استفادہ، افادہ، مفید، یہ لفظ جو ہے کثیر استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ بھی نہیں آیا۔ صرف یہ کہ اس فعد کے مادے سے صرف یہ ایک لفظ ہے جو آیا ہے پورے قرآن میں، اور وہ فؤاد ہے یا افئدہ اس کی جمع ہے۔ 16 مرتبہ جو یہ آیا ہے تو اس میں سے 60 مرتبہ تو یہ سمع اور بصر کے ساتھ آیا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، گویا کہ یہ ایک کیٹیگری کی تینوں چیزیں ہیں، سننا، دیکھنا اور فؤاد، سمع اور بصر اور فؤاد۔ 7 مرتبہ، 2 مرتبہ یہ بصر کے ساتھ یا رویت کے ساتھ آیا، گویا کہ اس کا اکثر استعمال جو ہوا ہے ان حواس ظاہری کے ساتھ ہوا ہے۔ سماعت اور بصارت ظاہر بات ہے کہ حواس ظاہری ہے،
یہ ایکسٹرنل سینس آرگنز ہیں۔ اس اعتبار سے اور جو اس کا اصل لغوی مفہوم ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیجئے، فاد کا مادہ آتا ہے جلن کے لیے، جلنا بھننا کسی چیز کا، یہ اس مادے کا اصل بنیادی مفہوم ہے۔ لہذا امام راغب نے بڑی خوبصورت لفظ لکھے ہیں، الفؤاد کل قلب، فؤاد کا لفظ بھی قلب ہی کے معنی میں مستعمل ہے، لیکن یقال فؤاد اذا اعتبر فیہ معنی التفوت اے توقد، لیکن جب اس دل میں جلنے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اب دیکھیے ہماری عام جو ادبی زبان ہے یا ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو بہت سے ایسے الفاظ استعمال میرے دل میں بڑی جلن تھی۔ اب یہ جلن ایک احساس ہے، یہ جلن کہاں ہے اس کا ہمیں پوری طرح اندازہ نہیں ہے، ہم اسے دل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کو جب کہیں بھی بے چینی ہے، کہیں بے اطمینانی ہے، اس سب کی نسبت ہم دل کی طرف کرتے ہیں۔ تو دل میں اگر کہیں جلن ہو، اس لیے کہ امام راغب کہتے ہیں کہ لحم فعید کہتے ہیں، لحم مشوی، وہ گوشت جسے خوب بھون دیا گیا، بھنا ہوا گوشت، وہ ہے لحم فعید۔ فعد کے معنی ہے جل جانا، بھن جانا۔ اس مادے سے جب یہ لفظ آتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے قرآن مجید عقل کا لفظ اگرچہ اسم کی حیثیت سے پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا، عقل کو ایک مستقل فیکلٹی گویا کہ اسم کی شکل میں قرآن مجید میں استعمال نہیں کیا گیا۔ یعقلون، تعقلون ایک پروسیس تو ہے، پروسیس ہے تعقل، عقل سے کام لینا، عقل سے فائدہ اٹھانا، عقل کو بروئے کار لانا، فعل کی شکل میں آیا ہے، کہیں بھی قسم کی شکل میں نہیں آیا۔ لیکن پھر یہ کہ یہ لفظ جو ہے قلب کی طرف بھی منسوب ہے، لہم قلوب لا یعقلون بہا، دل ہے عقل سے خالی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک تعقل وہ ہے کہ جس کا تعلق قلب سے۔ ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے تو میرے نزدیک، کیونکہ جو بھی اب تک کی میری سوچ کا غور و فکر کا حاصل ہے وہ یہ ہے، انسان ایک مرکب وجود ہے، آدمی زیادہ طرفہ معجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں ایک فرشتہ بھی ہے، حیوان بھی ہے، دو ہے اس کے وجود جو باہم ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک روحانی وجود ہے، ایک حیوانی وجود۔ حیوانی وجود کے سینس آرگنز ہے، یہ آنکھ ہے، کان ہے، اور حیوانی عقل ہے جس کا تعلق اس دماغ سے ہے۔ روحانی وجود کی بھی ایک عقل ہے، وہ قلب ہے، اور روحانی وجود یہ قلب دیکھتا بھی ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ ابو جہل کی آنکھیں اندھی نہیں تھی، ابو جہل کا دل اندھا تھا۔ گویا کہ دل دیکھتا بھی ہے، دل سنتا بھی ہے، دل سوچتا بھی ہے۔ یہ دو علیحدہ عقلیں ہیں انسان میں، عقل حیوانی، عقل روحانی، ایک کا تعلق قلب سے ہے، ایک کا تعلق اس دماغ سے ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں ان السمع والبصر والفؤاد، اس میں در حقیقت علم حیوانی کی تینوں چیزیں جو ہے ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے، اور فاد کا لفظ اس اعتبار سے بہت مناسب ہے کہ جو سینس ڈیٹا ملتا ہے اسے پروسیس کرتے ہیں، اس کو بھونتے ہیں، اس میں سے لب لباب نکالتے ہیں، خلاصہ نکالتے ہیں۔ جب آپ گوشت کو بھونتے ہیں تو بہت سا پانی اس کا خشک ہو جاتا ہے، بہت سی چیزیں جو ہے اس کا وزن بھی کم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا اصل جو لباب ہے، لب لباب، وہ رہ جائے گا۔ اسی اعتبار سے سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالنا، فعد کا لفظ جو ہے جیسے کہ گوشت کو بھون دیا جاتا ہے، ایسے ہی ان معلومات کو بھون کر اور ان سے جو چیزیں اخذ کی جاتی ہیں، یہ ہے در حقیقت کے جو نتائج ہے کہ جن سے پھر انسان کا علم بڑھ رہا ہے، اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو انسان کی ساری صلاحیت ہے اس کی بنیاد اسی پر ہے۔ میری اس رائے کی ایک دلیل اور بھی ہے۔ ابھی جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں تو یوں سمجھیے کہ پرکار کو کھول دیا گیا، دو علم ہے، کھول دیا گیا۔ ایک علم کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں، دوسرے کا تذکرہ ہے آخر میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع کے آخری حصے میں دونوں کو جمع کر دیا گیا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانُوا عَنْهُ مسؤولا، اور آگے چل کر آ رہا ہے 39ویں آیت میں، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، وحی کا لفظ بھی آگے۔ یہ وہی دوسری سورس آف نالج ہے، یہ انسان کے علم کا دوسرا بمبا اور سرچشمہ ہے۔
سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں ان کو بالکل دو انتہاؤں پہ رکھا گیا، ابتدا اور اختتام پر، اور یہاں اس کا بھی چوتھا ہی رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا، یہ بھی اس نے اتفاق کی بات ہے، لیکن یہاں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ یہ ہے جو بھی میری اس وقت تک کے غور و فکر کا جو بھی حاصل ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ فؤاد کا مفہوم یہاں میرے نزدیک وہ عقل ہے کہ جس کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، اور یہ یہاں پر تینوں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تینوں سے مراد ہے وہ علم کہ جو انسان کو ایکوائرڈ نالج اپنی کوشش سے دیکھ کر، آبزرو کر کے، سن کر، نتیجے نکال کر، پھر اس کے اندر تدریجاً ترقی کرتے ہوئے انسان جو اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ یہ صلاحیتیں جو ہم نے تمہیں دی ہے ان میں سے ایک کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ اگر تم نے ان صلاحیتوں کو ڈیفنکٹ کر کے رکھ دیا، ان کو تو بیکار کر دیا، معطل کر دیا، اور توہمات پر چلتے رہے، تو گویا کہ تم سے باس پرس ہوگی کہ ہم نے تمہیں عقل بھی دی تھی، ہم نے تمہیں سماعت دی تھی، ہم نے تمہیں بصارت دی تھی، یہ ساری فیکلٹیز دے کر بھیجا تھا۔ اس اعتبار سے تم نے اپنا موقف جو ہے اگر قائم کیا ہے، کوئی رائے قائم کی ہے، جب تک کہ تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں تھی، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی رائے کے اوپر قائم ہو جاؤ اور جاتی ہو جاؤ۔ اس اعتبار سے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسی کی مسئولیت ہے، اسی کی جواب دہی ہے، یعنی ان کو معطل کر کے رکھ دینے سے انسان اللہ تعالیٰ کی باز پرس کا مستوجب ہو جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ بات میں پھر پچھلی مرتبہ بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر عرض کر رہا ہوں، علامہ اقبال کا بھی یہ کہنا ہے اور پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ جو یورپ میں سائنٹیفک ترقی کا جو دور آیا ہے رینیساں کے بعد، در حقیقت قرآن مجید فاتح ہے اس دور کا۔ اس نے ہی توہمات سے تعلق منقطع کر کے انسانوں کو آمادہ کیا۔ آنکھ کھولو، دیکھو، کھول آنکھ، کبھی دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، ان چیزوں کو دیکھو، ہم نے سماعت دی ہے، بصارت دی ہے۔ سمع اور بصر میں ایک اور تعلق بھی قائم کیا گیا ہے۔ سمع گویا کہ انسان کے لیے اپنے سابق نسلوں کا جو ذخیرہ علم ہے اس سے جو استفادہ کرتا ہے، یہ بھی سماعت ہے۔ چاہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے، لیکن کتاب پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے کتاب کو، لیکن در حقیقت یہ سمع ہے، اس لیے کہ سابق جو ہماری نسل تھی یا نسلیں تھیں، انہوں نے جو کچھ آبزرو کیا تھا، انہوں نے جو کچھ ان سے سابق جمع شدہ ذخیرہ تھا معلومات کا، ان سے استفادہ کیا تھا، پھر ان کو آگے بڑھایا تھا، وہ ہمارے لیے گویا کہ سٹارٹنگ پوائنٹ بن جاتا ہے، وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ وہ کل کا کل ہمارے لیے سمع کے حق میں ہے، ہم نے سنا ہے، اور اس کے بعد ہماری اپنی آبزرویشن ہے، اس سے اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر وہ یہ جو عقل کا جو کمپیوٹر ہے وہ انہیں پروسیس کرتا ہے، اور اس سے وہ علم انسانی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ ایکوائرڈ نالج، واللہ عالم۔ آگے چلیے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور مت چلو زمین میں اکڑ کر۔ بعین ہی یہی الفاظ آ چکے ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، جو ہمارا تیسرا درس تھا، بحیثیت مجموعی بھی اور حصہ اول کا بھی تیسرا درس تھا۔ اس میں بھی بہن یہ الفاظ آئے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ حضرت لقمان نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی تھی، ان میں یہ نصیحت بھی تھی کہ دیکھو، اپنے گردن کو ٹیڑھا کر کے نہ رکھو، گال پھلا کر نہ رکھو، تکبر نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر، اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو شیخی خورے اور اکڑنے والے، فخر کرنے والے پسند نہیں۔ وہی بات یہاں ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ یہاں ذرا تعریض کا اور کچھ طنز کا انداز بھی ہے۔ تم کتنے ہی پاؤں مار کر چلو، ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے۔ آدمی جب اکڑ کر چل رہا ہوتا ہے تو پاؤں جو ہے وہ بھی ذرا زور کے ساتھ زمین پر رکھتا ہے، اور یہ کہ پھر گردن کو اکڑاتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اور پنجاب میں تو پھر یہ کہ اس کے اوپر ترا اور چڑھاتا ہے تاکہ اور اونچا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بلند ہونے کی اور اپنے فخر اور غرور کے اظہار کی، تو فرمایا کتنے ہی اونچے ہو جاؤ، کتنی گردن اکڑا لو، کتنا ہی ترا لگا لو، تم پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، اور کتنے ہی پاؤں مار مار کر چلو، تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ یہ در حقیقت اس اعتبار سے کہ اپنی حقیقت کو پہچانو، ہماری مخلوقات میں کتنی بڑی بڑی، کتنی عظیم الجثہ تو حیوانات ہیں،
تم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہاتھی کے سامنے تمہارا کیا وجود، شیر کی قوت کے مقابلے میں تمہاری کیا ہستی۔ پھر یہ کہ بڑے حقیر سے جانور ہیں جن میں کہ یہ جو ایکسٹرنل سینس آرگنز ہیں یہ ہم سے کہیں زیادہ کمی ہے۔ وہ حیوانات بھی ہیں کہ جو اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں، انہیں روشنی کی ضرورت نہیں۔ ہماری تو یہ بصارت جو ہے یہ روشنی کی محتاج ہے، روشنی ہو تو ہم دیکھیں والا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور حیوانات وہ ان کی کہاں کہاں تک ان کی بینائی جو ہے، یہ جو شکاری پرندے ہیں کہتے ہیں یہ کہ ان کی نگاہیں اتنی تیز ہوتی ہے کہ زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہیں، اس درجے جو ہے ان کی بصارت جو ہے وہ تیز ہے۔ اسی طرح سماعت جو ہے، بہت سے حیوانات کی سماعت جو ہے، گھوڑے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ ابھی سوار نے کوئی آواز سنی نہیں ہے، لیکن گھوڑے کو اندازہ ہو گیا کہ کہیں کوئی بات ہے، کوئی حرکت ہے، کوئی خطرے کی چیز ہے، اور کانوں کا کھڑا ہو جانا گھوڑے کا جو ہے وہ سوار کو جو ہے اس کے لیے گویا کہ وہ اینٹیناز جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اٹھ کے، اور اس کو پہلے محسوس ہو گیا۔ اسی طرح سینس آف ٹچ جو ہے بہت سے حیوانات میں، سونگھنے کا سینس جو ہے وہ اس قدر ڈیولپڈ ہوتا ہے۔ کتا جو ہے وہ سونگ سونگ کر چل رہا ہے ہر شے کو، اور ہر چیز کے بارے میں اس کی ماہیت جو ہے وہ مفید ہے میرے لیے یا نہیں ہے، سونگ کر طے کرتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں تم اپنی اصل حقیقت کو سمجھو۔ تمہاری عظمت اگر ہے تو تمہارے روحانی وجود کے اعتبار سے ہے، حیوانی وجود کے اعتبار سے تمہاری کیا عظمت ہے؟ یہ سارے سینس آرگنز ہو یا تمہارا جسم ہو یا تمہاری حیثیت ہو، اس کائنات کی وسعتوں کا تصور کرو تو ایک نقطے کے برابر بھی انسان کی حیثیت نہیں۔ وہ بات ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ یہ تمام چیزیں ان میں جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی ذرا مشکلات میں سے ہے۔ ذالکہ سے مراد یہ تمام احکام جو آئے ہیں، اوامر اور نواہی، ان میں ظاہر بات ہے کہ جو نواہی ہے جن سے روکا گیا ہے وہ بری چیزیں ہیں، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مستحسن ہے، وہ اچھی چیزیں ہیں۔ تو ایک رائے تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں، یہ احکام عشرہ ہے، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یہ ہے کہ جو 10 کمانڈمنٹس تھے تورات کے، یہ ان کا قرآنک ورشن ہے۔ یہ در حقیقت صورت سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے آغاز اور اختتام پر بھی تاریخ بنی اسرائیل کے 2 ادوار کا تذکرہ ہے، مختلف ادوار کا۔ تو یہاں درمیان میں جو ہے وہ گویا کہ اصل تعلیم جو تھی تورات کی، اس کا قرآن مجید نے اپنے الفاظ کے اندر اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اب اس میں جو احکام ہے وہ تو ظاہر بات ہے مطلوب ہے، مستحسن ہے، پسندیدہ ہے، اور جن چیزوں سے روکا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے منع کیا گیا ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اپنے والدین کو چاہے وہ تمہارے پاس کتنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں انہیں اف تک نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو مت۔ یہ نواہی جو ہے ان کے بارے میں گویا کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اس میں جو بری چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے۔ ایک مفہوم یہ کہ ان تمام احکام کے اندر بھی جو حکم دیا گیا ہے اگر اس پر عمل نہیں کیا جا رہا تو یہ اس کا سیئہ کا پہلو ہے۔ گویا کہ کل ذالک میں صرف نواہی مراد نہیں ہے بلکہ اوامر بھی نواہی۔ نواہی تو گویا کہ ہے ہی وہ چیزیں کہ جو بری ہے، لیکن اوامر میں بھی کوئی کوتاہی ہوگی تو وہ گویا کہ برائی کا پہلو ہو جائے گا۔ اس پہلو سے ذالکہ میں مشار الیہ میں یہ تمام احکام آ جائیں گے، خواہ وہ اوامر کے ذیل میں ہے خواہ نواہی کے ذیل میں ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اور یہاں لفظ مکروہ کو جو ہے وہ فقہی معنی میں نہ لیجئے۔ فقہی معنی میں مکروہ کمتر درجے کی شے ہے، حرام ہے اصل شے، حرام اور پھر مکروہ۔ پھر مکروہ میں درجہ بندی ہے، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ جو بالکل حرام کے قریب پہنچ جائے وہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن حرام کے لیے نص چاہیے، یا نص سے قرآنی ہو کہ جس سے وہ شے روکی گئی ہو، منع کی گئی ہو، یا پھر حدیث کی نص ہو، صحیح حدیث ہو، نص سے صریح موجود ہو، تو پھر تو وہ حرام ہوگی۔ اگر نہیں ہے بلکہ آپ کو نتیجہ نکال رہے ہیں، دوسرے احکام سے استنباط کر رہے ہیں، جو اصل رجحان ہے قرآن کا اور سنت کا، اس کے پیش نظر کوئی حکم لگا رہے ہیں تو اسے مکروہ کہہ سکیں گے۔ پھر اس کے 2 درجے ہوں گے، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ لیکن یہاں یہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ بالکل اسی معنی میں جیسے کہ سورہ کہف میں لفظ فسق آیا ہے، تو یہ جو شیطان کے لیے آیا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، تو فسق و فجور عام طور پر ہمارے ہاں وہ
کم درجے کی برائی جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن فاسق در حقیقت شیطان کے لیے لفظ آیا ہے تو اس معنی میں جو اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا، حدود سے سرتابی کر گیا، نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے. اسی طرح یہاں مکروہ ناپسندیدہ گویا کہ حرام کے درجے میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. یہ اصل اپنے لغوی سینس میں استعمال ہو رہا ہے، فقہی یا شرعی سینس میں نہیں. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ جو وحی کیا ہے تیرے رب نے تیری طرف از قسم حکمت. یہاں خطاب براہ راست واحد کے صیغے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی یہ ہے وہ چیزیں، مما ان چیزوں میں سے جو وحی کی ہیں، اوحا الیک آپ کی جانب، ربو کا آپ کے رب نے، من الحکمہ از قسم حکمت. یہ بہت اہم ہے حصہ جو ہے، اس پر غور کیجئے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ اگر اس پہ بڑی تفصیلی بحثیں ہو چکی ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا جو درس ہے، تیسرا درس ہمارا اس منتخب نصاب کا، اس کے ضمن میں حکمت پختگی، رائے کی پختگی، استحکام کہتے ہیں، مستحکم ہو گیا، ملک مستحکم ہے. پختہ وہ شے ہوتی ہے جو اپنا دفاع کر سکے، اپنا بچاؤ کر سکے، اپنا تحفظ کر سکے، اپنے بقا کی ضمانت دے سکے، وہ پختہ ہے، محکم ہے، مستحکم. اسی سے لفظ حکمت. عقل کی پختگی، دانائی کی بات، بڑی ہی پختہ باتیں، بڑی مستحکم باتیں، محکم باتیں. اس میں ایک تو یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید میں حکمت بھی ہے. اگرچہ قرآن مجید کے لیے عام طور پر لفظ آیات آتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو قرآن مجید میں 4 جگہ الفاظ آئے ہیں، ان میں ایک خیال یہ عام ہو گیا ہے اس لیے کہ یہ رائے ہے، اور یہ چونکہ بہت بڑی شخصیت کی رائے ہے، اس اعتبار سے امام شافعی کا مقام کیونکہ بلند ہے، اور ان کے طرف یہ قول منسوب ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے، حدیث سے. قرآن آیات، یتلو علیہم آیات ہی، یہ گویا کہ قرآن ہو گیا، تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات، یہ تو گویا قرآن ہے. پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، الکتاب سے مراد بھی قرآن ہے. حکمت پھر کیا ہے؟ تو وہاں گویا کہ ایک رائے یہ سامنے آئی کہ اس سے مراد سنت ہے. وہ بات اپنی جگہ اس اعتبار سے درست ہے کہ سنت رسول در حقیقت قرآن کی شرح ہے، قرآن کی تفصیل ہے، قرآن کی تفسیر ہے. اس اعتبار سے اصولاً بات غلط نہیں ہے. لیکن حکمت کو سنت قرار دینا یہ میرے نزدیک ایک اعتبار سے محل نظر ہے، خاص طور پر اس آیت کے حوالے سے کہ وحی کا لفظ آ رہا، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، اور ذالکہ سے مراد اشارہ ہو رہا ان آیات کی طرف کہ جن کو اس وقت ہم نے جن کا مطالعہ کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ حکمت قرآن میں بھی ہے، حکمت حدیث میں بھی ہے، آیات، دلائل، براہین قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. کتاب یعنی احکام، جہاں بھی قرآن مجید میں شرعی احکام آتے ہیں، قانونی احکام آتے ہیں، وہاں لفظ کتاب آتا ہے. کتب علیکم، فرض کیا گیا تم پر، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. نماز ہے کتابم موقوتا، فرض ہے اور وقت کے ساتھ، وقت کے تعین کے ساتھ فرض ہے. کتب علیکم القتال، تم پر جنگ فرض کر دی گئی، لازم کر دی گئی. تو جو چیزیں شرعاً لازم اور واجب ہیں ان کے لیے لفظ کتاب آتا ہے. تو گویا کہ ایک رائے، اور یہ رائے وہ ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے اپنے بڑے ابتدائی زمانے میں اپنی اس کتاب میں ظاہر کی تھی جو اب چھپتی ہے مبادئ تدبر قرآن کے نام. اور میں نے اس کتاب سے اپنے ابتدائی زندگی کے دور میں بہت استفادہ کیا ہے. طالب علمی کے دور میں مولانا اصلاحی صاحب کی 2 کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا مجھ پر بڑا احسان ہے. ایک یہی، اس وقت اس کا نام تدبر قرآن تھا، یہ نام میں نے بدلا اس کتاب کا جب مولانا اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن کے نام سے جلد اول میں نے شائع کی ہے دارالاشاعت الاسلامیہ کے تحت. تو پھر اس کتاب کو جب شائع کیا تو اس کا نام مبادئ تدبر قرآن رکھ دیا، ورنہ اسی کا نام اصل میں تدبر قرآن تھا. اس میں بڑے زوردار انداز میں مولانا اصلاحی صاحب نے یہ رائے ظاہر کی، اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں 100% کہ اس آیات یا 4 آیات میں 4 مقامات پر جو لفظ آیا ہے، تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، ان چاروں کی بنیاد قرآن ہی ہے. قرآن کا ایک حصہ ہے جو دلائل پر مشتمل ہے، توحید کے دلائل، آخرت کے دلائل، معاش کے دلائل، یہ ہیں در حقیقت آیات. قرآن مجید ہی میں تزکیہ نفس کے اصول بھی ہیں. قرآن مجید خود جو ہے شفا ہے، شفاء لما فی الصدور،
یہ حصہ قرآن کا دوسرا ہے جس کا تعلق تزکیے سے۔ تیسرا حصہ قرآن کے اندر احکام ہے، حلال اور حرام کے احکام، فرائض اور واجبات، یہ ہے کتاب۔ کتاب مراد ہے قانون۔ اور چوتھا حصہ حکمت، دانائی، بلند ترین منزل ہے، وہ اصول کہ جن پر شریعت مبنی ہے، وہ بنیادی اصول کہ جن سے احکام کا استنباط ہوتا ہے، یا احکام کی حکمت، یا حکمت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس نقشے میں رکھا تھا، حکمت تفصیلی اور حکمت اصولی۔ یہ تو گویا کہ تربیت نبوی اور تعلیم نبوی کا بلند ترین مقام ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کی تعلیم جو ہے یہ گویا کہ درجہ تخصص ہے۔ حضور کے تعلیم اور تدریس میں درجہ تخصص جو ہے، اسپیشلائزیشن کی سٹیج جو ہے، وہ ہے تعلیم حکمت۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ بہرحال میں حوالے کے طور پر کر رہا ہوں، جب مولانا اصلاحی صاحب نے جب تفسیر لکھی ہے تو تفسیر تدبر قرآن کی جلد اول میں انہوں نے امام شافعی کی رائے کو زیادہ وزنی قرار دیا ہے کہ حکمت سے مراد وہ سنت ہے، لیکن میں اب بھی مولانا کی اس ابتدائی رائے کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں اور میرا موقف اسی پر قائم ہے۔ اور غالباً ایسا ہوا ہے کہ تفسیر لکھتے ہوئے وہ پھر ان کے ذہن سے اپنی وہ سابق بات اور وہ بحث پوری کی پوری جو ہے اس وقت کہیں اوجھل رہ گئی ہے۔ عمر کے تقاضے کے ساتھ ساتھ ظاہر باتیں بہت سی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ میرے نزدیک وہی رائے زیادہ قوی ہے کہ یہ چاروں چیزیں قرآن سے متعلق ہیں، تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، یہ قرآن مجید ہی کے چار مضامین ہیں، چار اجزاء ہیں، چار حصے ہیں۔ اور سارا جو تعلیم اور تربیت نبوی کا عمل ہے تزکیہ سمیت، وہ سب کا سب قرآن مجید ہی کے محور کے گرد گھومتا ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہاں خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں میں کر رہا ہوں، یہ جو اوامر و نواہی آئے ہیں ان دو رکوعوں میں، بظاہر دو دو جملوں میں، ایک ایک جملے میں بات کہی گئی ہے، اور عام آدمی سوچے تو بڑی کوئی اہمیت بات کی بات نہیں ہے، کوئی بہت اہم نہیں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہی وہ اصول ہے تمدن کے، ان میں جہاں کہیں بھی کوئی کمی ہو جائے گی، کہیں عدم توازن ہو جائے گا، تمدن جو ہے بگڑ کر رہ جائے گا، اس میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ چھوٹا سا جملہ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، چھوٹی سی بات ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ادب کے ساتھ پیش آؤ، بڑی معمولی سی بات ہے، حقیقت میں خاندانی نظام کے استحکام کے لیے بڑی بنیادی ہدایت۔ اگر کسی معاشرے میں بوڑھے والدین کا ادب اور ان کے ساتھ حسن سلوک باقی نہ رہے، خاندانی نظام درب برب ہو جائے، پھر وہ والدین بھی یہ سوچیں گے کہ ہم اپنی جو پرائم آف یوتھ ہے اس میں اپنی انرجیز کو سب کا پوری کی پوری اولاد پر انویسٹ نہ کر لیں، اپنے بڑھاپے کے لیے کوئی بچا کر رکھیں۔ بس ایک خاص عمر تک یہ اولاد جو ہے ہم نے پال دیا، جائیں اب دفعہ ہوں، باہر نکلیں گھر سے، چاہے لڑکیاں ہوں، جائیں کمائیں کھائیں، اس لیے کہ اب ہمیں جو ہے اپنے بڑھاپے کے لیے جمع کرنا۔ جس معاشرے میں صورت یہ ہو کہ والدین کو یقین ہو کہ اولاد ہمارے بڑھاپے کا عصا بنے گی، وہ اپنے آپ کو ہم اپن انویسٹ کر دیتے ہیں اولاد میں، وہ کچھ بچا کر نہیں رکھتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری یہ اولاد یہی ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ عصا بنے گی ہمارے لیے ضعیفی کے دور میں۔ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ خاندان کے ادارے کا استحکام جو ہے اس کا بڑا دار و مدار ہے اس ایک اصول پر۔ اسی طرح زنا کا معاملہ، جس معاشرے کے اندر زنا عام ہو گیا، اب اس میں گھر کے اندر جو سکون اور راحت، جس کو قرآن کہتا ہے تسکنوا الیہا، یہ تمہیں ہم نے جوڑے بنایا ہے، مرد اور عورت بنایا ہے، یہ رشتہ ازدواج ہے، اس سے سکون حاصل کر سکو، وہ سکون ختم ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے، ابھی ایک صاحب آئے تھے اسٹاک ہوم سے، وہ وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں یہیں لاہور کے مدن کے رہنے والے، لیکن 18-20 سال سے وہیں ہیں۔ انہوں نے میرا کو طویل انٹرویو لیا 2 گھنٹے کا، اس میں ان ایشوز پر گفتگو، انہوں نے مانا کہ واقعے پر دونوں باتیں انہوں نے مانی میری۔ ایک میں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ لیول آف ویلفیئر جتنا اونچا لے گئے ہیں یہ اسکینڈینیوین کنٹریز، یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اتنا اونچا ویلفیئر کا لیول ہوگا تو یہ کہ ریسورسز جو ہیں اس کے لیے جنریٹ کرنا، دوسرے یہ کہ پھر دی ارج ٹو ورک مور، ورک ہارڈ ختم ہو جائے گی۔ آدمی کو معلوم ہو کہ میرے لیے بھی علاج وہی ہوگا جہاں ملکہ کا یا جو بلینئر ہے، ٹیکس پیئر ہے، جو علاج اس کا ہوتا ہے میرا بھی ہوگا، اور جہاں ان کے بچے پڑھتے میرے بچے بھی پڑھیں گے۔ اب وہ کام کائے کو زیادہ محنت کرے، 2 وقت کی روٹی کے لیے اور 2 کپڑے جوڑے کے لیے آدمی محنت زیادہ نہیں کرتا۔ لہذا جو کمیونسٹ کنٹریز کے اندر ہوا ہے کہ محنت کا مادہ ختم ہو گیا،
اس لیے کہ آپ نے وہ جو ایک سینس آف اونرشپ ہے اس کو مجروح کر دیا، تو اب آدمی محنت زیادہ کیوں کرے؟ ویج تو مقرر ملنی ہے، زیادہ محنت کرو تب بھی، کم محنت کرو تب بھی، وقت گزاری کرو تب بھی، لہذا وہ فیل ہو گئی، اکانومی جو ہے بیٹھ گئی۔ انہوں نے مانا کہ ہاں انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، اور اب اپنا وہ ویلفیئر کا لیول کم کر رہے ہیں، مراعات کم کرتے چلے جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کو بھی سمجھ میں آ گیا یہ بات چلنے والی نہیں۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اس اعتبار سے ویلفیئر کا جہاں تک تعلق ہے، ویلفیئر سٹیٹ ہونے کے اعتبار سے اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہے اس پر ٹاپ پر ہیں دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے اس سے آگے پہنچنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سوسائڈ ریٹ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ ٹاپ پر ہے اس وقت دنیا میں جاپان، اور نمبر 2 پر سویڈن۔ حالانکہ جاپان کی خوشحالی، جاپان کے اندر وہ تو پورے امریکنز لوگ جا کر ان سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے بزنس ایڈمنسٹریشن کے کیا اصول تم نے ایسے ایجاد کر لیے ہیں کہ تمہارے ہاں سٹرائکس نہیں ہوتی، بہت سموتھ جو ہے تمہاری اقتصادی زندگی چلتی ہے، وہاں جاتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ اور دنیا کے اندر وہ اقتصادی اعتبار سے کس لیول پر پہنچ چکا ہے ملک، لیکن ٹاپ پر ہے سوسائڈ لیول، سوسائڈ کا ریٹ، اور نمبر 2 پر سویڈن۔ وجہ یہی ہے کہ وہ گھر کا سکون میسر نہیں، خاندان کے ادارے کو شٹر کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ فساد ہے، بے اطمینانی ہے، بے چینی، کھانے کو سب کچھ ہے، ساری ضروریات فراہم ہے، کل کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو، آپ کا فیوچر انشورڈ ہے، ہر طرح کے ایشورنس اور انشورنس موجود ہے، لیکن چین نہیں۔ اس درجے بے چینی آدمی جان آسانی سے نہیں دیتا۔ کتنی انسان کے محبوب شے ہے جان۔ پریزرویشن آف دی سیلف کو مانا گیا ہے کہ اینیملز کے اندر سب سے زیادہ پورٹنٹ جو ہے یہی موٹیو ہے انسان کے اندر، حیوانات کے اندر، تمام حیوانات میں۔ نمبر 2 پر آتا ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز، جس کے لیے کہ سیکس کا معاملہ بنایا گیا ہے۔ نمبر 1 پر تو ہے پریزرویشن آف دی سیلف، لیکن انسان اپنی جان کے در پہ ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ چین نہیں ہے، سکون نہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ اصول جو ہے انسانی تمدن کے، چاہے ایک ایک جملے میں چند الفاظ میں بات آ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان غور کرے تو یہی وہ فنڈامنٹلز ہے، یہی وہ محکم اور مستحکم بنیادیں ہیں جن پر کہ ایک صالح معاشرہ جس میں امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، باہمی اعتماد ہو، یہ فضا جو ہے گھریلو زندگی کے اندر اس طرح کی کیفیت ہو، باہمی مودت ہو، رحمت ہو، ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کا پاس ہو، یہ جو کیفیتیں ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں اگر ان فنڈامنٹلز کو آبزرو کیا جائے اور پریزرو کیا جائے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ ہے وہ چیزیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کی ہے۔ اب اس میں حکمت، یہ ہے دانائی، یہ ہے وزڈم، یہ ہے محکم اصول تمدن کے اور انسانی معاشرتی زندگی کے۔ اور آخری بات وہی میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا سورہ معارج کی آیات، سورہ مومنون کی آیات، انفرادی سیرت و کردار کے لیے جو اصول معین کیے گئے ہیں تعمیر شخصیت کے لیے، تعمیر سیرت کے، اول بھی نماز، آخر میں بھی نماز۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور پھر سارے اوصاف بیان کر کے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اول نماز، آخر نماز، گویا کہ یہ فصیل ہے، باقی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اسی طرح ان 2 رکوعوں میں شروع میں توحید، اجتناب عن الشرک، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ تو ڈیسائیڈڈ، سیٹلڈ، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، جیسے کہ سورہ نساء میں بعد میں آیا، بعد میں اس لیے کہہ رہا ہوں مصحف میں تو پہلے ہے، لیکن نزول میں سورہ نساء جو ہے وہ تو سن 6 ہجری میں نازل ہو رہی ہے، اور یہ کوئی سن 11-12 جو ہے نبوی ہے، ہجرت سے بھی پہلے، اس لیے بات کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، 2 مرتبہ آیا تھا۔ اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا، ہرگز نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر جو بھی گناہ ہے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ 2 رکوع جو ہم نے پڑھے ہیں، ان میں شروع وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور پھر اختتام پر وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور مت بنا دینا، ٹھہرا لینا اللہ کے سوا کسی اور کو الہ، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں،
القا یلقی القال تلقا، جھونک دیے جاؤ گے، گرا دیے جاؤ گے جہنم کے اندر، ملومم مدحورا، ملوم ملامت زدہ، ملامت کیا ہوا، ملوم، مدحورا، دحور کہتے دھکے دینا، دھکے دے کر ملامت زدہ ہو کر، اور تم گرا دیے جاؤ گے جہنم میں اگر تم نے یہ حرکت۔ ایک تو ان دو رکوعوں کے حوالے سے بات سمجھ میں آئی کہ ابتدا پر بھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اختتام پر بھی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ لیکن ایک اور بات نوٹ کیجئے، اس سورہ مبارکہ کے پہلے دو رکوع جو ہیں ان کے اختتام پر بھی آیت آئی تھی، بین ہی یہی الفاظ، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ گویا کہ پہلے دو رکوع ایک گروپ بنتے ہیں، دوسرے دو رکوع ایک گروپ بنتے ہیں مضمون کے اعتبار سے۔ پہلے دو رکوع پر بھی اختتام ہوا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ ٹھہرا لینا تاکہ کہ کہیں تمہیں بیٹھ رہنا پڑے مذمت زدہ، مذموم ہو کر، اور مخذولا، جس سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی توفیق بھی سلب کر لے۔ خذلان کہتے ہیں کسی سے تعلق منقطع کر لینا، رب توڑ لینا، اپنی توفیق بھی سلب کر لے گا، اپنا تعلق بھی توڑ لے گا تمہیں۔ تو یہاں دوسرا رکوع بھی ختم ہوا اس پر، اور یہ چوتھا بھی ختم ہو رہا ہے۔ ایک نقطہ اور نوٹ کیجئے، اور یہ جو ہمارا تیسرا درس تھا اس کے حوالے سے اور اس کے ضمیمے کے طور پر اقسام شرک پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ اقسام شرک میں سب سے گھناؤنا، سب سے عریاں، سب سے نمایاں، سب سے ننگا شرک ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ کا بیٹا بیٹی بنا دینا، یا حلول کا عقیدہ، کسی انسان کی شکل میں اللہ ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ مختلف شکلیں ہیں جو شرک فی الذات کی ہیں، جو عام طور پر جو نبیوں کی طرف منسوب ہیں قومیں، ان میں تو شرک فی الذات پیدا ہوا، بیٹا بیٹی۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا یہود کی ایک جماعت نے، ایک گروہ نے۔ حضرت عیسیٰ کو تو سارے عیسائی خدا کا بیٹا سمجھتے ہی ہیں، یہ تو عقیدہ جو ہے بدترین صورت میں جو ہے عیسائیوں کے ہاں آیا۔ اور یہ جو تھے حضرت ابراہیم کے ماننے والے مکے کے لوگ قریش، یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو بدترین شرک، عریاں ترین شرک جو ہے وہ تو یہ ہے، جس کی نفی جو ہے سورہ اخلاص میں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ایک پھر شرک ہے جو تیسری شکل ہے، دوسری شکل ہے شرک فی الصفات، اور تیسری شکل ہے شرک فی العبادت، شرک فی الحقوق۔ در حقیقت یہاں جو شروع کیا گیا اس دو رکوعوں میں وہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ ہے شرک فی العبادت۔ تیرے رب نے طے کر دیا ہے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ یہ بندگی نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، یہ بندگی سجدہ بھی ہے، سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ بندگی اطاعت ہے، اللہ کو حاکم مانو، اس کے سوا کسی اور کی حاکمیت کا اقرار کیا تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ ہی مطاع مطلق ہے، اللہ ہی محبوب حقیقی ہے، اگر کسی اور کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی تو شرک ہو جائے گا، اور کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بھی بڑھ گئی تو اب شرک سے بھی اونچا کوئی لفظ لائیے، وہ ہماری لغت میں تو ہے نہیں، اسلام کی لغت میں شرک سے اونچی کوئی شے نہیں۔ لیکن یہ کہ محبت میں شرک یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے مساوی کسی اور کی محبت ہو جائے، وہ وطن کی ہو، وہ قوم کی ہو، وہ باپ کی ہو، بیٹے کی ہو، بیوی کی ہو، دولت کی ہو، شہرت کی ہو، اقتدار کی ہو، جس سے کی بھی محبت ہے اللہ کی محبت کے برابر بھی ہو گئی۔ اگر یہ دل کے سنگھاسن پر کوئی اور آ کر اللہ کی محبت کے برابر براجمان ہو گیا، کسے باشد، کوئی ادارہ ہو، انسٹیٹیوشن ہو یا کوئی فرد ہو، یہ شرک ہے۔ اطاعت اللہ کی، اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی اطاعت کے برابر یا اللہ کی اطاعت سے بالا نہیں ہو سکتی۔ محبت اللہ کی محبت کے تابع محبت ہو سکتی ہے، جس سے چاہو کرو، وطن سے کرو، بیوی سے کرو، بیوی شوہر سے کرے، اولاد سے کرو، جس سے چاہو، اللہ کی محبت کے تابع برابر ہو گئی، بالا تر ہو گئی، یہ شرک۔ تو یہ ہے عبادت۔ قضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایاہ، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، یہ تو تیرے رب کا فیصلہ ہے، اٹل ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، یہ تو سیٹلڈ ہے، یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، عبادت میں شریک نہیں کرو گے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ اور یہ ہے شرک فی الذات۔ اب دیکھیے جس پر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے، افاشفاکم ربکم بالبنین،
یہ شرک کی وہ شکل تھی کہ جو مشرکین عرب میں تھی، انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مکے والوں کی جتنی دیویاں تھیں سب یہ نام جو ہے سوائے حبل کے، وہ تو مذکر تھا جو ان کا بت یا معبود تھا، باقی سب مؤنث۔ لات الہ کا مؤنث ہے، عزا العزیز کا مؤنث ہے، العزا عزا در حقیقت مؤنث ہے العزیز کا۔ یہ تمام جو ہیں یہ دیویاں کون ہیں؟ فرشتے ہیں ان کے خیال میں جو خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اور جیسے بیٹیاں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، بیٹی کی کوئی فرمائش ہو، کوئی باپ بس پڑھتے تو بہرحال وہ اس کو رد نہیں کرتا، اسی اعتبار سے جس کی سفارش یہ کر دیں گی، جس سے یہ راضی ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس سے کوئی پھر محاسبہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ یہ تھا ان کا شرک۔ یہاں پر اس شرک پر قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہاں طنزیہ انداز بھی ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ تمہاری ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تو بے انصافی یہ ہے، گمراہی ہے، شرک ہے، خدا کے لیے بیٹا بیٹی قرار دے دینا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر تم نے جو ستم کیا وہ یہ کہ تمہیں خود تو بیٹے پسند ہیں اور خدا کے لیے تجویز بھی کی ہے تو بیٹیاں کی ہیں جو تمہیں خود ناپسند ہیں۔ عرب میں آپ کو معلوم ہے خاص طور پر بیٹی کا پیدا ہو جانا تو ان کے لیے گویا کہ بڑی ایک رسوائی کی بات اور بڑی ان کے لیے شرم کی ایک بات ہو جاتی تھی، اور ان میں سے بہت سے لوگ وہ بھی تھے جو غیرت کا ایک غلط تصور جو ان کے ہاں تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کا یہ معاملہ جو ہے یہ ہوتا تھا۔ تو تم نے اللہ کے لیے تجویز کی تو بیٹیاں، وہ انداز ہے یا اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، سوچو تو صحیح، کیا تمہیں تو ترجیح دیے، اصفا صفی سے بنا ہے باب فعل، ترجیح دینا، کسی کو بہتر بنا دینا، اور اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، تم کو تو چن لیا اور پسند کر لیا اور ترجیح دے دی اللہ نے بیٹوں سے، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور خود جو ہے فرشتوں کی شکل میں اپنے لیے بیٹیاں اختیار کر دی۔ اتخذا پکڑنا، اختیار کرنا، قبول کر لینا، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور خود اپنے لیے وہ فرشتوں کی صورت میں اس نے بیٹیاں قبول کر لی۔ انکم لتقولون قولا عظیما، حقیقت یہ ہے کہ تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، یعنی بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ وہ اقسام شرک کی اپنی گفتگو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ کا غضب جب بھڑکتا ہے تو اس پر بھڑکتا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، انہوں نے کہا ہے کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بیٹی بنایا۔ تم بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو، اتنی گستاخی کی بات کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گرنے کو ہے تمہاری اس گستاخی پر کہ تم نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے بیٹا بیٹی تجویز کر دیے، حالانکہ رحمان کے یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ تو یہ جو ہے بدترین شرک ہے، لیکن یہاں جو ہے اس میں ٹنج ہے ایک طرح کا طنز کا انداز۔ یہ میں نے چند آیتیں نوٹ کی ہیں قرآن مجید میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 100 میں تو ہے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، انہوں نے بنا دیے ہیں اس کے لیے بیٹا بیٹی تجویز کر دیے ہیں، حالانکہ کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ گویا کہ یہ وہی بات ہو گئی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یا تو کسی ریویلڈ بک میں ہوتا، اللہ کی کسی کتاب میں ہوتا، لاؤ تورات کھول کے دکھا دو، کوئی اور کتاب دکھاؤ، کوئی صحیفہ دکھاؤ جس میں کہیں یہ بات کہی گئی ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورۃ النحل کی آیت نمبر 57 ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دی، وہ پاک ہے، اور ان کے لیے وہ ہے جو انہیں پسند ہے، انہیں اپنے لیے بیٹے پسند ہیں۔ سورہ صافات میں فرمایا ہے فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح، کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یہی بات سورہ صافات کی آیت نمبر 153 میں بھی آئی ہے اصطفى البنات علی البنین، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے قول کے مطابق بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیوں کو پسند کر لیا ہے۔ سورہ زخرف میں فرمایا ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اس نے جو بھی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے اپنے لیے بیٹیاں اختیار کر لی اور تمہیں ترجیح دی ہے بیٹوں کے ذریعے سے۔ سورۃ الطور میں فرمایا ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے؟ یعنی یہ انداز ہے وہ طنز اور تعریض کا
کہ یہ گویا کہ ستم بالائے ستم، ظلم بالائے ظلم، ایک تو شرک، چاہے بیٹا اس کے لیے قرار دو چاہے بیٹی، برابر کا شرک ہے، لیکن یہ کہ تمہاری زیادتی مزید بڑھ کر یہ ہے کہ تم نے اللہ کے لیے الاٹ بھی کی ہے اسے تو بیٹیاں کی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عملی اور عقیدے کے شرک سے، علمی اور عملی اور نظری ہر نوع کے شرک سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔